ایک دن مدینہ منورہ میں ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کے جنازہ میں شریک تھے اور سب لوگ قبرستان کی طرف جا رہے تھے، لیکن ایک شخص چپکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب مسلمان قبرستان پہنچے تو وہ شخص آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی۔ اس شخص نے جیسے ہی نبی کی کمر پر ایک خاص نشان دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر سب صحابہ حیران رہ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری کہانی کیا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں مدینہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے غلام نہیں تھا۔ میرا تعلق دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارس یعنی پرشیا امپائر سے تھا۔ میرے والد وہاں کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ یہ شخص آگے چل کر اسلام کے عظیم صحابہ میں شامل ہوا۔ ان کا نام تھا حضرت سلمان فارسی۔ سلمان فارسی ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی انہوں نے کسی کام کی مشقت نہیں کی تھی، بلکہ ایک شہزادے کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کا مذہب مجوسی تھا، یعنی وہ آگ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ فارس میں یہی دین رائج تھا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کسی کام کے لیے گھر سے باہر بھیجا۔ راستے میں انہیں ایک عمارت سے کچھ عجیب آوازیں آئیں۔ وہ اندر گئے تو کچھ عیسائی لوگ اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ ان کی عبادت کا طریقہ حضرت سلیمان کے دل کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے سارا دن اس گرجا میں گزارا اور آخرکار عیسائیت قبول کر لی۔ پھر انہوں نے پوچھا، یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا، اگر تم اصل دین سیکھنا چاہتے ہو تو روم چلے جاؤ، یعنی بزنطین سلطنت چلے جاؤ۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کر اپنے والد کو یہ بات بتائی تو ان کے والد غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے سلمان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، لیکن سلمان نے کسی طرح خود کو آزاد کرایا اور گھر سے بھاگ کر روم کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر ایک بڑے عیسائی عالم کے شاگرد بن گئے، مگر جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ عالم بددیانت ہے، لوگوں کے چندے اپنے خزانے میں رکھتا ہے۔ جب وہ عالم مر گیا تو سلمان نے اس کے خزانے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے۔ لوگوں نے اسے عزت سے دفن کرنے کی بجائے ستون پر لٹکا دیا۔ بعد میں جو عالم آئے وہ نیک تھے۔ ان کی وفات کے وقت سلمان نے پوچھا، میرے لیے کوئی سچا عالم بتائیں؟ تو انہوں نے کہا، عراق چلے جاؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عراق گئے، پھر وہاں سے ترکی، پھر ایک اور عالم کے پاس۔ آخرکار آخری عالم نے کہا، میرے بعد اب دنیا میں کوئی سچا عالم باقی نہیں۔ اب ایک نیا نبی آنے والا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں گے۔ وہ عرب کی سرزمین میں پیدا ہوں گے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہجرت کریں گے جہاں بہت سی کھجور کے درخت ہوں گے، اور وہ جگہ دو آتش فشاں پہاڑوں کے درمیان ہوگی۔ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے مگر تحفہ قبول کریں گے۔ ان کی پشت پر نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ نشانیاں سن کر سلیمان نے عزم کر لیا کہ وہ اس نبی کی تلاش میں نکلیں گے۔ انہوں نے کچھ عرب تاجروں سے کہا، مجھے عرب لے چلو، میں تمہیں اپنی بکریاں اور گائیں دے دوں گا۔ تاجروں نے حامی بھری مگر راستے میں دھوکہ دیا اور سلیمان کو غلام بنا کر مدینہ میں بیچ دیا۔ مدینہ میں پہنچ کر سلیمان نے دیکھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں کھجور کے درخت ہیں، دو آتش فشاں پہاڑوں کے درمیان۔ ایک دن وہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے کہ نیچے ان کے مالک کا دوست آیا اور کہنے لگا، مدینہ کے لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں، ایک شخص آیا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے۔ یہ سن کر سلمان کا دل دھڑکنے لگا۔ انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔
انہوں نے پہلے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے، تم کھاؤ، اور خود نہیں کھایا۔ سلمان نے کہا پہلی نشانی تو پوری ہو گئی۔ دوسرے دن وہ ہدیہ لے کر آئے، یعنی تحفہ لے کر آئے، اور خود بھی کھایا۔ سلمان کے دل میں بھی دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب صرف ایک نشانی باقی تھی، نبوت کی مہر کی۔ چند دن بعد جب ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے، سلمان چپکے چپکے پیچھے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود چادر ہٹا دی۔ سلمان نے وہ مہر دیکھی اور رونے لگے۔ انہوں نے وہیں اپنی پوری کہانی بیان کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ اپنے یہودی مالک کے غلام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مالک سے اپنی آزادی کی قیمت معلوم کرو۔ یہودی نے آزادی کے بدلے میں کچھ سونا اور 300 کھجور کے درخت مانگے۔ تمام صحابہ نے مدد کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین اور سب سے زیادہ درخت دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ یوں سلمان آزاد ہو گئے۔ جب مکہ کے سردار ابو سفیان 10,000 کی فوج لے کر مدینہ پر حملہ کرنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اسی وقت سلمان نے کہا میں نے فارس میں دیکھا ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے ہم خندق کھودتے ہیں۔ یہ نیا خیال سب کو پسند آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم میں سے ہیں، اہل بیت میں سے۔ یہ سن کر سلمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ ان کی تدبیر سے مسلمانوں نے جنگ خندق میں کامیابی حاصل کی۔ حضرت سلمان بہت دنا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے سلمان ہمارے زمانے کے لقمان حکیم ہیں۔ انہوں نے ایک بار اپنے بھائی حضرت ابو درداء کو نصیحت کی تم پر اللہ کا بھی حق ہے، تمہارے جسم اور بیوی کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے فارس پر حملے کا حکم دیا۔ سلمان کو فوج کا جرنیل بنایا گیا۔ وہ فارسی زبان میں اہل فارس سے خطاب کرتے اور کہتے اسلام قبول کرو، تمہیں وہی عزت ملے گی جو مجھے ملی۔ فتح کے بعد حضرت عمر نے انہیں مدین کا گورنر بنایا، مگر حضرت سلمان کی جو تنخواہ ہوتی تھی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ایک دن جب وہ بیمار ہوئے اپنی بیوی سے کہا بستر کے گرد خوشبو لگا دو، دروازے کھول دو، فرشتے میرے پاس آنے والے ہیں۔ یوں وہ عظیم صحابی جو کبھی آگ کی عبادت کرتے تھے پھر عیسائیت کے عالم بنے اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن گئے اور فارس میں اپنے رب سے جا ملے۔ اگر آپ بھی اسلامی ہسٹری کے ساتھ ٹچ رہنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسلام خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع دیں۔ اگر آپ بھی اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کی ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔